اندھیروں میں چراغ جلاتے رہیں، روشنی ہوتی رہے گی والے کچھ بھی کہہ لیتے ہیں، زبان پہ ہڈی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بڑی شرمناک ہے، بڑی شرمناک ہے. مخالفت بھی ایک لمٹ میں کرنی چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتنی ٹرانسپریسی کے ساتھ چلتی ہے کہ شاید کوئی اور آرگنائزیشن دوسرا اس کی کمپٹیشن میں آ سکے. ہمارے ملک میں ایسی آفت آئے گی، ایسا نہ کبھی ہمارے بڑوں نے سوچا تھا اور نہ کبھی ہم نے سوچا. پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے کس کی نظر لگ گئی ہم لوگوں پر. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس میں بھی ایمانداری جو برتنی چاہیے اس کو لے کر ہم صدمے میں ہیں. اور ظاہر ہے دہی بیچنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میرا دہی کھٹا ہے. میں عبدالواحد، آپ دیکھ رہے ہیں 10/11. ابھی میں موجود ہوں ضلع چورو میں، اور یہاں پر وقف بورڈ کو لے کر بہت بڑی کانفرنس کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت، مشہور اسلامک اسکالر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہے. سب سے پہلے مولانا صاحب، آپ کا شیخاواٹی ویروں کی دھرتی پر آپ کا سواگت ہے، اور ہمارے چینل پر خصوصاً آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے میزبانوں کا بھی مشکور ہوں، اور اہل راجستھان کا بھی مشکور ہوں کہ اتنے اچھے صوبے میں اللہ نے مجھے آنے کا موقع دیا. اور یہ جو پورا علاقہ ہے شیخاوٹی اور جھنجھنو اور یہ چورو، اللہ کا شکر ہے. کیا ہندو بھائی، کیا مسلمان بھائی، سبھی نے ترقی کے چراغ پوری دنیا میں روشن کر رکھے ہیں. میری دعائیں، میری شبھ کامنائیں ان تمام دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، پریواروں کے ساتھ ہے کہ اللہ خوش رکھے، ترقی یافتہ رکھے. اور راجستھان ایک مہمان نواز صوبہ ہے، ان کی یہ مہمان نوازی اللہ برقرار رکھے. سب سے پہلا مولانا آپ سے سوال، کیونکہ پورے ملک کے اندر وقف کو لے کر ایک بہت بڑا مدعا چھڑا ہوا ہے، اس پر چرچائیں ہو رہی ہے. آج چورو شہر میں وقف کو لے کر بہت بڑی کانفرنس کی جا رہی ہے. تو یہ وقف بورڈ ہے، یہ بل آنے کے بعد جے پی سی نے ایک رائے مانگی تھی جی میل کے دوارا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے جی میل کیا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو اس میں جی میل جانے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا پر کچھ پریشر پڑا، اس کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ ہوا تو کیا ہوا، اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ وشال لوکتنتر دیش بھارت، جہاں لاکھوں علماء نے اس کی آزادی میں قربانیاں دیں، جان گنوائیں، شہداء اور ویروں نے مل کر، ہندو بھائی مسلمان بھائیوں نے گلے مل کر کام کیا. اور بہت سارے مسلمان بھائی جن کے پاس زمینیں اللہ نے دی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی، اللہ کے راستے میں دان کیا. آج ان زمینوں پر ایسی آفت ہمارے دیش میں آئے، ہمارے ملک میں ایسی آفت آئے گی، ایسا نہ کبھی ہمارے بڑوں نے سوچا تھا اور نہ کبھی ہم نے سوچا. پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے کس کی نظر لگ گئی ہم لوگوں پر کہ آج ایسے دن آ گئے. ہمیں اس پر افسوس بھی ہے اور صدمہ بھی ہے، اور ہم آشا کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ تمام غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائیں گی. رہی بات کہ جے پی سی اور ای میل کا تعلق، ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے شکر گزار ہیں، اسپیشلی نارا بابو چندرا بابو نائیڈو صاحب تیلگو دیشم کے، کہ ان کی کوشش رہی اور بھی لوگوں نے کوششیں کی، اور یہ جے پی سی کے پاس اس بل کو بھیج دیا گیا. یہ لوکتنتر میں پارلیمنٹ کی پرمپرا رہی ہے کہ جس میں کچھ کنٹروورسی ہو جائے اس کو جے پی سی کے پاس گورنمنٹ بھیج دیا کرتی ہے، بھارت سرکار، آنریبل اسپیکر صاحب. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس میں بھی ایمانداری جو برتنی چاہیے اس کو لے کر ہم صدمے میں ہیں کہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں، رائے اوروں سے پوچھی جا رہی ہے. میں اوروں کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ ہمارے ہیں، مگر ایک سسٹم ہوتی ہے، اس سسٹم کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. مثلا مندر ہے، مٹھ ہے، شنکراچاریہ جی کی جو مٹھیں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے پیٹھ ہوتے ہیں، دیوستھان ہوتی ہیں، وہاں ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو لوگ دوسرے دھرموں کے ہیں محبت پیار کریں، لیکن وہ لوگ وہاں سسٹم میں انوالو ہوں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. جس آدمی کی جو آستھا ہوتی ہے، اپنے آستھا کی جو سمان ہم کر لیں گے، وہ ظاہر ہے وہ ہماری ہی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بلیورز نے جو چیریٹی کی ہے، دان پون کیا ہے، تو جس کمیونٹی کے لیے جو ہوا ہے اس میں سدھار کرنی ہو، کچھ چینج کرنی ہو، تو وہ اسی کمیونٹی سے پوچھنا چاہیے. میل کہا گیا کہ میل کریں. پورے دیش میں
بھائی بہنوں نے مل کر میل کیا اور کئی کروڑ ہو گئے، 4 کروڑ کے قریب، 3.25 کروڑ کے قریب میل چلی گئی۔ بھارت سرکار پہ اس کا کیا اثر پڑے گا ہم یہ تو آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم آشاوادی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اپنے دیش کے ناگرکوں کی رائے کو ویسٹ نہیں کرے گی، نظر انداز نہیں کرے گی۔ سب اپنے ہی لوگ ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جسے دور کرنے کی کوشش ہے۔ آج اسی سلسلے میں چورو میں یہ عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس یعنی وقف پروٹیکشن کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جو گڑبڑیاں ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک کریں، سرکار سے بھی ہم بنتی کریں اور جن گن پبلک اور جنتا سے بھی ہم اپیل کریں کہ وہ بھی صحیح راستوں پہ چلیں۔ سرکار نے یہ دعویٰ کیا کہ وقف جو ہم بل لے کر آئے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اس میں فائدے زیادہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ دخل اندازی کر رہی ہے تو گورنمنٹ ذریعے سے کر رہی ہے، کیا ان کی نظریں ہیں، کیا چاہتی ہے گورنمنٹ اس پر؟ جب گورنمنٹ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا نقصانات ہیں آپ کی؟ ظاہر ہے دہی بیچنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میرا دہی کھٹا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرا دہی دنیا کا سب سے اچھی دہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت غیر ضروری انٹرفیئر کیے جا رہے ہیں، اور اگر یہ بل اس طرح سے گورنمنٹ پاس، اگر اللہ نہ کرے کہ پاس ہو، تو پھر تمام وقفی زمینیں، مسجد، مدرسے سب خطرے میں آ جائیں گے اور ایک محبت کا چراغ جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ امبانی صاحب کا جو اینٹیلیا ہاؤس ہے، مکان ہے، وہ بھی وقف کی جائیداد پر ہے۔ مولانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، یہ الزام نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ صداقت ہے، الزام نہیں ہے۔ یہ تو پیپر پہ ہے کہ وہ بہرا کمیونٹی کی طرف سے وہ وقفی پراپرٹی ہے جس پر مکیش امبانی صاحب نے اپنا مکان بنایا ہے، اور جس سی او صاحب نے اسے ایکسپوز کیا تھا ان کا ٹرانسفر بھی کر دیا گیا۔ اب اگر وقف کی بات کی جائے، وقف کی جائیداد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تمام جگہ بکھری پڑی ہے، تو اس کا ایک بیورا تیار کر کے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ وقف کی جائیداد کہاں کہاں اور کتنی ہے۔ اس پر کیا کہنا چاہیے؟ آلریڈی یہ سب ہو رہا ہے، تو بھارت سرکار کا کام ہے نا، گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے۔ دیکھیے وقف کے تمام عملہ اور تمام آفس بیریئرز کی جو سیلریز ہیں وہ وقف کی انکم سے دی جاتی ہے، گورنمنٹ کے خزانے سے نہیں دی جاتی۔ نمبر 1 سسٹم کرنے سے سسٹم بالکل بنائے جائیں گے۔ ابھی جو وقف بل آلریڈی ہے، وقف ایکٹ، تو اس ایکٹ کے تحت جو کام کرنے ہیں وہ تو ایک بھی کام نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ پچھلے 2 سالوں سے سینٹرل وقف کمیٹی میں ایک بھی ممبر نہیں ہے، ایک بھی ممبر نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو آپ نے ہم سے ہمارا بکرا لے لیا اور کہا کہ گھبرائیے مت، اس میں سے 5 کلو گوشت ہم آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ سہلانے والی باتیں ہیں، اور ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ چاند میں پیالے میں چاند کو دیکھ کر جو ہے طے کر لیں تاریخی کتنی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ اس حساب سے اس کا سسٹم کیا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں اس کی جو فنڈنگ ہے وہ باہر جو مسلمس کنٹریز ہے وہاں سے تو نہیں آتی۔ کہنے والے کچھ بھی کہہ لیتے، زبان پہ ہڈی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بڑی شرمناک ہے، بڑی شرمناک ہے۔ مخالفت بھی ایک لمٹ میں کرنی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتنی ٹرانسپریسی کے ساتھ چلتی ہے کہ شاید کوئی اور آرگنائزیشن دوسرا اس کی کمپٹیشن میں آ سکے، اور باہر کے ملکوں کو تو شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم باہر کے ملکوں سے بات بھی نہیں کریں گے، ہماری سرکار ہے، ہمارا دیش ہے، جو کچھ ایک گھر کی بات گھر میں رہے گی، گھر میں ہی طے کریں گے۔ سب سے آخری سوال آپ سے، دیش کے حالات کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کو پورے دیش ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی لوگ سنتے ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اندھیروں میں چراغ جلاتے رہیں، روشنی ہوتی رہے گی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔